پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک احکام اور شریعت مختلف ہو سکتے ہیں لیکن دین ایک ہی تھا، یعنی ہر نبی کو ایک طریقہ اور ایک سنت دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا، ہم انبیاء ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ السلام علیکم، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج ہم کریں گے سورہ یونس، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا اور انہیں سنا دو، یعنی قریش کے کافروں کو جو تمہیں جھٹلاتے ہیں اور رد کرتے ہیں۔ نوح کی خبر یعنی ان کا واقعہ ان کو بیان کر دو اور ان کی قوم کا حال جو ان کو جھٹلاتی تھی۔ بتاؤ کہ اللہ نے انہیں کیسے تباہ کیا اور سب کو غرق کر دیا۔ یہ تمہاری قوم کے لیے ایک عبرت ہے، ورنہ ان کا بھی یہی انجام ہوگا۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تمہیں میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات یاد دلانا مشکل لگتا ہے تو میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، یعنی اگر تمہیں یہ پسند نہیں کہ میں تمہارے درمیان رہوں اور تمہیں اللہ کی آیات اور نشانیاں سناتا رہوں تو مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں دعوت دینا نہیں چھوڑوں گا۔ تو تم اپنی چال سوچو، تم اور تمہارے ساتھی مل کر، یعنی جو بھی تمہارے معبود بت ہیں، سب مل کر کوئی چال چلو اور اپنی چال میں کسی قسم کی الجھن محسوس نہ کرو، یعنی ایک صاف اور پکا منصوبہ بناؤ، اور اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے محبت مت دو اور مجھے ذرا بھی مہلت مت دو۔ تم جو بھی کر سکتے ہو کر لو، مجھے کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ تم کسی دلیل پر نہیں ہو۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، سورہ ہود، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تمہارے شرک سے بری ہوں، سو تم سب مل کر اپنی چال چلو اور مجھے ذرا بھی مہلت مت دو۔ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ اسلام سب انبیاء کا مذہب ہے جس کا ثبوت تمام انبیاء کی دعائیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم منہ موڑ لو، یعنی اگر تم میری بات نہ مانو اور حق سے منہ پھیر لو تو میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میں صرف اللہ کے لیے دعوت دیتا ہوں اور مجھے صرف اللہ سے ہی اجر چاہیے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ اسلام ہر نبی کا دین رہا ہے، پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک احکام اور شریعت مختلف ہو سکتے ہیں لیکن دین ایک ہی تھا، جیسے اللہ نے فرمایا سورہ المائدہ، ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ اور شریعت مقرر کی۔ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا ترجمہ یہ بتایا ہے کہ ایک طریقہ اور ایک سنت، یعنی ہر نبی کو ایک طریقہ اور ایک سنت دی گئی تھی۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سورہ البقرہ، جب ان کے رب نے ان سے فرمایا مسلمان ہو جاؤ تو انہوں نے کہا، میں سارے جہان کے رب کے لیے مسلمان ہو گیا، اور یہی بات انہوں نے اپنی اولاد کو بھی سمجھائی، اور ابراہیم نے اپنی اولاد کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا، اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہ دین پسند کیا ہے تو مرنا مگر اسلام پر۔ سورہ البقرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، سورہ یوسف، اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت دی اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا والی ہے، مجھے مسلمان رکھ اور نیک لوگوں میں شامل کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، سورہ یونس، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو صرف اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ جادوگروں نے کہا، سورہ الاعراف، اے ہمارے رب، ہم پر صبر ڈال اور ہمیں مسلمان کر کے اٹھا۔ بلقیس نے کہا، سورہ النمل، اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا،
اور اب میں سلیمان کے ساتھ مل کر اللہ جو سارے جہان کا رب ہے اسی کے آگے سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ اللہ نے فرمایا سورہ المائدہ، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اسی سے انبیاء یہود کے درمیان فیصلہ کرتے تھے۔ اور یہ بھی فرمایا، اور جب میں نے حواریوں کی طرف وحی بھیجی کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور تو گواہ رہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ الانعام، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، یعنی اس امت کا سب سے پہلا مسلمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا، ہم انبیاء ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہمارا دین ایک ہے مگر شریعتیں مختلف ہیں۔ گناہ گاروں کے برے انجام کے بارے میں اللہ نے فرمایا، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا مگر ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ تھے انہیں نجات دی، یعنی جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا۔ فلک سے مراد سفینہ یعنی کشتی ہے، اور ہم نے ان کو زمین پر دوسرے لوگوں کا بدل بنایا، یعنی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی آگے کی نسلوں کا سبب بنے۔ اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ان کو ہم نے غرق کر دیا، تو دیکھو کہ جنہیں ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو ہم نے کیسے مومنوں کو بچا لیا اور منکر لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا مت بھولیے گا۔ سورہ یونس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے پیغمبر ان کے سامنے نوح کا واقعہ پڑھ کر سناؤ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، اگر تمہارے درمیان میرا رہنا اور اللہ کی آیات کے ذریعے خبردار کرنا تمہیں بھاری معلوم ہو رہا ہے تو میں نے تو اللہ ہی پر بھروسہ کر رکھا ہے۔ اب تم اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کر میرے خلاف اپنی تدبیروں کو خوب پختہ کر لو، پھر جو تدبیر تم کرو وہ تمہارے دل میں کسی گھٹن کا باعث نہ بنے، بلکہ میرے خلاف جو فیصلہ تم نے کیا ہو اسے دل کھول کر گزرو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ پھر بھی اگر تم نے منہ موڑے رکھا تو میں نے تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگی، میرا اجر کسی اور نے نہیں، اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرمانبردار لوگوں میں شامل رہوں۔ پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے نوح کو جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے نوح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے انہیں بچا لیا اور ان کو کافروں کی جگہ زمین میں بسایا، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا انہیں طوفان میں غرق کر دیا۔ اب دیکھو کہ جن لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔